9 مئی کے ساتھ بھی معاملات کو، یہ میں خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے کہا 9 مئی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جنرل فیض نے ایک کردار ادا کیا، بتایا کہ جناب کدھر کدھر جو ہے وہ جا کے آپ نے مظاہرہ کرنا ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے. کوئی فیکچول بات اس میں نظر آتی ہے؟ اس حد تک جا سکتے ہیں جنرل فیض؟ دیکھیں خواجہ صاحب کو سیریس نہ لے، مہربانی نہ لیں. ہاں سر منسٹر آف ڈیفینس ہے، کیسی بات ہے؟ منسٹر آف ڈیفینس خواجہ صاحب نے ایک، میں ان کا ماشاءاللہ سے سن رہا تھا، انہوں نے ایک چینل پہ، ایک چینل کے نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے، کہا کہ میں وہ غدار ہے چینل جہاں آپ کام کرتے ہیں. ہاں جیو غدار ہے، اور میں نے ثبوت دیکھے ہیں، روز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے. اور کدھر ہے وہ غداری کا سرٹیفکیٹ؟ غدار نہیں کہنا چاہیے تو نہیں کہا تھا انہوں نے، تو اب مجھے بتائیں کہ کدھر ہے وہ غداری، ثبوت لائے نا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فارچون ہنٹرز نہیں ہوتے، وارداتیے یا موقع پرست، جہاں جس طرف ہوا چلی اس طرح چلی. کیوں نہیں بولے یہ بھائی جان؟ یہ تو فوج نے اپنا شروع کیا نا، اپنا ان کو بلایا، تو اس پہ سارے بولنا شروع ہو گئے. یہ پہلے کہا تھا، مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں، RTS بیٹھ گیا، مجھے آپ کو بتاتے ہیں کہ جعلی مقدمے بنائے گئے، خواجہ رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن کا جعلی مقدمہ بنایا گیا، احسن اقبال پہ بنایا گیا، مریم نواز کا دروازہ ٹوٹا. اس کے بعد پنجاب میں تقرریاں بدلیں، بزدار، مانیکاس، گجرز 16 مہینے پہلے حکومت بھگتا کے گئے ہیں، نگران حکومتیں ان کی تھی. اس کے بعد اب 6 مہینے کوئی ایک کیس بھی انہوں نے کیا. رانا صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ میں پہنچ گیا ہوں DG اینٹی نارکوٹکس فورس کے ان کے بیٹے کو فائدے دیے گئے تھے، اور شہریار افریدی تو استعمال ہوا. تو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ آج بڑی، یہ کوئی عام فکرہ نہیں ہے بھائی جان جو اب نواز شریف صاحب نے کہا گریز کریں. کیوں گریز کریں؟ نہیں، وہ عامر صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریس ریلیز میں تو نہیں پڑھا ہے، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں. اچھا نہ صحیح، اچھا نہ صحیح، چلو نہیں کرتے تو آئے نا آپ پٹیشن ایک دائر کر لیں. ہاں اس تو کرنا چاہیے. کریں نا کہ ووٹ کی عزت بھی بلند ہوگی، جمہوریت بھی بلند ہوگی، سویلین بلند نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک صرف واقعہ آپ کو جس میں ڈائریکٹلی جنرل فیض کا نام لیا گیا تھا، آپ کو یاد ہے صادق سنجانی صاحب کے خلاف ایک تحریک اعتماد آئی تھی اور 14 ووٹ فلپ ہو گئے تھے. تو بزنجو صاحب سے اس دن ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا جنرل فیض حمید. میں آپ سے عرض کروں، میری معلومات سب میں اگر اجازت دیں، میری معلومات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف اس بات کی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جنرل فیض کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نہیں وہ تو کرتے رہے، یعنی یہ اب بھی نواز شریف کا آخری دن تک موقف یہ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. نواز شریف اس پہ خاموشی اختیار کرنے کا نہیں کہہ رہے. میرے خیال میں فوج جب دیکھیں ایک کورٹ مارشل کا آغاز کر چکی ہے، اس پہ اس کو پولیٹیسائز اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی اب معاملات کسی اور طرف ڈائیورٹ نہ ہو جائیں. فوج نے یہ کسی کے کہنے پہ یہ چیزیں، جب آپ اس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل لنکس رکھے، تو چیز آٹومیٹکلی پولیٹیسائز نہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اب ایویڈنس دیکھیں، فوج نے کوئی پولیٹیکل لوگوں سے ایویڈنس نہیں لیا. بھٹی صاحب کو اعتراض یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جتنا پرو ایکٹیو رول ان کو ادا کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہے. کیوں بھٹی صاحب، آپ کا کیوں یہ اعتراض؟ نہیں، میں یہ دونوں کا، عامر بھائی نے بالکل ان کی خبر تھی کہ ایک اڑن کٹولہ آئے گا اور جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اڑن کٹولہ، نواز شریف اڑن کٹولے میں گئے، یہ اڑن کٹولہ آیا کہاں سے تھا؟ اور سوال اس اڑن کٹولے میں ان کو بٹھایا کس نے تھا؟ سارا کچھ تھا نا، عمران خان کے 6.5 گھنٹے کی وہ جو کابینہ کی میٹنگ، اور اس اڑن کٹولے میں کتنا کردار تھا جنرل فیض کا. اور دوسری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کب تک کس کو کہتے رہے؟ وقت تو اب آیا ہے نا، وقت تو اب آیا ہے پولیٹیکل کا. اب ان کو آج ایک پریس ریلیز جاری ہوتی، اس میں کہتے کہ یہ جمہوریت کے خلاف یہ ہوتا رہا، سویلین بالادستی خلاف ہوتا رہا، ہماری حکومت خلاف ہوتا رہا، مجھے سارا ہوتا رہا، اب یہ ہمارا بھی، ہم بھی جا رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے ان کا کوئی نہ کوئی تو ہوتا نا. یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں. یہ جب اپنا فائدہ ہوتا ہے اس وقت یہ فائدے لے کے نکل جاتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، ڈیلیں کرتے رہتے ہیں، ڈھیلیں کرتے رہتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے اس وقت سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ عامر صاحب میرا خیال میں جو بیسک اعتراض ہے نا بھٹی صاحب کا، وہ یہ ہے کہ فیض یاب جو ہیں وہ صرف خان صاحب نہیں ہوئے، اور بھی بہت سے یہاں پہ لوگ جو ہیں فیض یاب ہوئے ہیں. میرے خیال میں تو بہت سے اینکرز اور میڈیا پرسنز بھی اس کے اندر آ جائیں گے سر، صرف ایک پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نہیں ہے. دیکھیں میں تو جب کہتا ہوں نا کہ یہ سیاستدان، جج، فوجی، اس میں جرنلسٹوں کا نام پہلے لیتا ہوں کہ ان سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا اور اپنا اپنا کریکٹر بتانا ہوگا جب کہ ہم کیا کیا
کس کس کے کہنے پہ کیا کیا فوائد لے کے کیا کیا کہانیاں گھڑتے رہے. جب میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ خبر دی تھی تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج بھی میں روکوں گا اس کے اگلے حصے کو کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں نیب لاہور میں جب وہ ایمبولینس لے کے پہنچے تھے کیا گفتگو ہوئی تھی. ٹھیک ہے, نواز شریف کو تو نہیں پتا تھا اس ڈیل کا. اچھا, یہ اسی صاحب نے کی جن کا نام شہباز شریف ہے, جنہوں نے وزارت عظمیٰ نواز شریف کے انکار کی بنیاد پہ نہیں لی تھی 2018 میں. اچھا, جب تک وہ ہاں نہیں کرتے یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ منایا انہوں نے, کیسے منایا یہ کہانی پھر سے ہی, لیکن یہ شہباز شریف نے ہی سارا کچھ طے کیا تھا. آپ عامر صاحب آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ 2018 میں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ آفر ہوئی تھی؟ آپ اس سٹوری کو بلیو کرتے ہیں؟ نہیں, یہ شہباز شریف نے خود نہیں بات کہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے کہی, میں پوچھ رہا ہوں آپ نے بلیو کرتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے منہ سے یہ لفظ سنا ہے ایک انٹرویو میں, شاید آپ نے بھی سنا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں بے شک وہ کہہ رہے ہیں. آپ اس سٹوری پہ بلیو کرتے ہیں کہ شہباز شریف کو واقعی وزارت عظمیٰ آفر ہوئی تھی 2018 میں؟ دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب پنجاب میں یہ 2018 میں گورنمنٹ بنا سکتے تھے, آزاد ایم پی ایز ان کو فون کر رہے تھے, حمزہ شہباز کو بھی کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب کو بھی کر رہے تھے, لیکن یہ پیچھے ہٹ چکے ہوئے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پورے آزاد ایم پی ایز میں سے خواجہ آصف ایک رانا صاحب کچھ نام کا تھے ایم پی اے, سیالکوٹ سے وہ آزاد جیتے تھے, وہ واحد آدمی تھے جن کو نون میں شامل کرایا گیا. ملک احمد علی اولک آخری دن تک آزاد بیٹھے رہے اسمبلی میں, وہ چاہتے یہی تھے کیونکہ ٹکٹ آزاد رکھا گیا تھا لیا سے جو تھے فتح پور سے ایم پی اے کہ میں نے نون میں ہی جانا ہے. وہ ٹکٹ اوپن ہو گیا تھا 2 لڑائیوں کی وجہ سے, آپس میں سیاسی گروپوں کی وجہ سے, وہ نہیں گئے تھے پی ٹی آئی میں. میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں. ٹھیک.